جملہ عاشقان مصطفیٰ و محبان مرتضیٰ، اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم مسجد خوشبو رسول کوٹ چیبہ میں حاضر ہیں، اور بہت خوبصورتی سے اس وقت تک محفل شریف کا نظم چلا ہے، بہت ہی عمدہ تلاوت ہوئی، نعتیں پڑھی گئی، اور جس طرح آپ لوگوں کا ذوق شوق ہوتا ہے آپ اسی ذوق کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ انتہائی مناسب وقت پہ مجھے خطاب کا موقع ملا ہے، اور شاید یہ ربیع الاول شریف کا پہلا پروگرام ہے کہ مجھے اتنے جلدی موقع مل گیا، وگرنہ عموماً 12 ساڑھے 12 کے بعد ہی ملتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی بڑے بیدار ہیں، اور میری بھی طبیعت بڑی بحال ہے۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم بھی بہت اچھا ہے، اور مسجد تو ویسے ہی آپ کی بہت خوبصورت سجائی جاتی ہے۔ حاجی صاحب عمرہ شریف بھی کر کے آئے ہیں، اور ان کا ایک ذوق بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے۔ میں بس اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور آپ نے توجہ دینی ہے کہ اس کائنات عرضی پر اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں اور حضور کی معراج بھی مناتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بیداری آپ کی آخر دم تک رہے گی تو لطف آئے گا، ذرا محبت کا اظہار کیجیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہل سنت کو اعزاز ہے، یہ حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں، سرکار کی معراج بھی مناتے ہیں۔ میلاد میں حضور کا آنا بیان ہوتا ہے، معراج میں سرکار کا جانا بیان ہوتا ہے۔ میلاد و معراج منا کر ہم پورے زمانے کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کوئی مجبور نبی نہیں ہے، اللہ کے محبوب نبی۔ ان کا آنا بیان کرنا، ان کا جانا بیان کرنا، یہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا آنا بھی بے مثال ہے، ان کا جانا بھی بے مثال۔ اور آپ کی بیداری پہ میں بالکل ابتدائی میں آپ کے ذوق کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار۔ ماشاءاللہ اس انداز میں پڑھ لیجئے، مجھے اس محفل کا ذوق بڑے اچھے طریقے سے علم ہے۔ آپ کی یہ مسجد کے اندر چرانا مجھے آپ کے عشق رسول کی غمازی بتا رہی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کا یہ جم غفیر اس پروگرام کا نظم و نسق مجھے بتا رہا ہے۔ آج کوٹ چیبہ والوں نے زمانے کو بتا دیا، کائنات کو بتا دیا، یہ وہ غلامان مصطفیٰ ہیں جو ہر چیز کے بغیر تو گزارا کر لیتے ہیں، ان کا گزارا نہیں ہوتا ہے تو عشق رسول کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہی ذوق لے کے میرے ساتھ رکھ دو، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی، کہہ دو جیسے۔ ماشاءاللہ اسی میں چاہوں گا، بہت خوبصورت مجمع ہے، اور ہمارے نوجوان بھائی بڑا انتظام انہوں نے کیا بٹھانے کے لیے، بڑا انتظام۔ باہر والے عاشقان رسول کی آواز بھی میں سننا چاہتا ہوں تاکہ یہ ذوق برقرار رہے کہ اے شوق کے نظر دیکھیں مگر دیکھیں ادب سے
سرکار کا جلوہ ہے. ذرا محبت نہ لاچ چاہ کے بولو دوستو. سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. سرکار کا جلوہ. میں چاہوں گا اس طرح میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. مجھے بھی ذرا لطف آ جائے کہ جب ہر مرتبہ یہاں آتے ہیں تو یہاں عاشقان رسول بڑا ذوق لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ذرا مجھے بھی لطف آ جائے. محبت سے کہہ دیجئے جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. نبی رحمت علیہ السلام جیسا کون ہو سکتا ہے؟ پوری کائنات میں ہر شخص کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے، میرے مصطفیٰ کے جسم مبارک پہ مکھی نہیں بیٹھتی. سنیں آج شان عظمت مصطفیٰ سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ نے کیا رتبہ عطا کیا ہے. اور میں لاکھ مبارکباد بھی دوں تو کم ہے. مجھے بے حد مسرت ہوتی ہے جب میں کوٹ چبا کی مسجد خوشبوئے رسول کے اندر آتا ہوں. آپ کا ذوق دیکھ کر، آپ کی بیداری دیکھ کر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج آپ نے جلسہ منعقد کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا کے مسائل اور ہیں، دنیا کا ذوق اور ہے. کوئی کسی دنیا دار کے جلسے کرتا ہے اور کوٹ چپا والے مدینے کے تاجدار کے جلسے کرتے ہیں. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. کسی کو لطف دنیا کی موسیقی کے اندر آتا ہے، کسی کو لطف دنیا کے گانے اور باجے کے اندر آتا ہے. آپ نے ثابت کر دیا کہ کسی کو لطف ڈھول کی تھاپ پہ آتا ہوگا، لیکن ہمیں لطف تب آتا ہے جب زبانوں پہ سرکار کی نعت شریف ہو. یہ تو اسی طرح بولو تو جس سرزمین تو میں آیا پھر میاں صاحب نے بھی ذکر ہو. عارف کھڑی حضرت میاں محمد بشر اللہ علیہ آپ نے ان عاشقان مصطفیٰ یہ کوٹ چبا والے جو ہر سال بڑے ذوق سے محفل سجاتے ہیں، ان کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں صاحب کا یہ مصرع مجھے یاد آ گیا. آپ کہتے ککھے سواد نہ مشری اندری لگنا ٹھلے پہ گئے ہو. آلے تو مسا 9 ہیں تو تساں اس طرح بولے ہو جس طرح 12 تو بعد بندہ شیر پڑے تو سبحان اللہ. نہیں 9 بجے تو 9 بجے علی سبحان اللہ بولو. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت نعتخوان بڑا پڑھ کے گئے ہیں. اور آج قاری صاحب نے بھی بہت خوبصورت کلام پڑھا. مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی بڑے نعتخوان ہیں. چلیں ٹوٹی پھوٹی حاضری میری بھی قبول کر لیں. جو حضرت میاں صاحب کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ککھے سواد نہ مشری اندری. اور سنے ذرا میں کلی جان لگا ذرا توجہ رکھے ہو. ککھے سواد نہ مشری اندری تے کھنڈا بھی چکھی جھیاں ساریاں چیزاں نالو گلاں سجنے دیاں مٹھیاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ قاری صاحب نے نعرہ لگایا، مزہ آیا. ایک دفعہ پھر کہہ دو بات کرنے کا لطف بھی آ رہا ہے.
آپ کی بیداری، آپ کے ذوق کو دیکھ کر میں عرض کر رہا تھا کہ نبی رحمت علیہ السلام کے غلاموں کو لطف تب آتا ہے جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر مبارک ہو رہا ہو۔ اور بات انصاف کی کرنی چاہیے، شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، آج قالین پہ کھڑے ہو کے نعت پڑھنا بڑا آسان ہے، ان خوبصورت لائٹوں کے نیچے کھڑے ہو کے نعت پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ آج ہر نعت خان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، سید بطحہ امیر عرب متولی کعبہ جناب ابو طالب، یہ نعت پڑھنا سکھایا ہی انہوں نے، وہی نعت سکھا کے گئے ہیں۔ آج پوری کائنات میں یہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور میں چاہوں گا جس طرح قاری صاحب نے نعرہ لگایا، چونکہ بات نعت کی آ گئی ہے، میں اس مصرے پہ یہ آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے یہ خطاب، میں چاہوں گا یہ نوجوان ذرا آپ کی جانب اس کیمرے کو گھمائے گا تاکہ پتہ چلے یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور میرٹ میں بات کر رہے ہیں۔ زمانہ 14 صدیوں سے بشکل نعت پیغمبر، میں آپ کی صدائے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، یہ جو نعت پڑھی جا رہی ہے زمانہ 14 صدیوں سے بشکل نعت پیغمبر مسلسل لکھ رہا ہے شرح دیوان ابو طالب، جس نے سب سے پہلے نعت لکھی ہے۔ آج کائنات اس کی نعت کی دیوان کے شعر کی تفسیریں بیان کر رہی ہے۔ یہ تذکر غلامان مصطفیٰ کو کبھی فراموش نہیں ہو سکتے، نبی پاک علیہ السلام کا یہ ذکر مبارک ہم کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ سید عالم علیہ السلام کے ہمارے اوپر احسانات ہی اتنے ہیں کہ کوئی بندہ خاندانی ہو تو احسان بھلا سکتا ہی نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں، آج آپ کی مسجد شریف کے اندر ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ذکر کب سے جاری ہے، دنیا میں ہر بندے کا ذکر اس کے آنے کے بعد ہوتا ہے، کسی پہ کتاب لکھی جاتی ہے اس کے آنے کے بعد لکھی جاتی ہے، کسی کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں اس کے آنے کے بعد ہوتی ہیں، کسی کی تعریفیں ہوتی ہیں اس کے آنے کے بعد ہوتی ہیں۔ اے غلامان مصطفیٰ، جس نبی کا میلاد منا رہے ہو ابھی وہ آئے نہیں ہیں، ان کے تذکرے جگہ جگہ ہو رہے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ اس وقت سے جاری ہے جب سرکار آئے بھی نہیں ہیں، تب بھی حضور کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، حضور کا ذکر ہوا کب ہوا؟ ابھی حضور آئے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اکٹھا کر کے جس طرح آج آپ بیٹھے نا، اور میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور علیہ السلام سے پہلے آئے، وہ اپنی قوم کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، لیکن سنیے بات کیا کریں، کہتے ہیں مصدقا لما بینا یدی من التورات، میں اس تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے۔ اب ذرا توجہ سنیے گا، اللہ کا قرآن حضور کے ذکر کی بات کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں تصدیق کر کے دیتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے آئی ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے آئی ہے، اور میں اس رسول کی تمہیں بشارت دینا چاہتا ہوں جن کا نام نامی اللہ نے احمد رکھا ہے۔ ہر بندے کے تذکرے اس کے آنے کے بعد ہوتے ہیں، ہر بندے کا نام اس کے آنے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ ایک مدینے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، لیکن ذکر کے بھی ڈنکے بج رہے ہیں، نام کے بھی ڈنکے بج رہے ہیں۔
حال حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ان آیات کو دیکھتے ہیں، ان تصویروں کو دیکھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دومدار، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرف دومدار، گانے جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جنتوں میں دیکھتے ہیں آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، اگر ہم ملائکہ میں دیکھتے ہیں فرشتے آپ کے تذکرے کر رہے ہیں، جنت کی حوریں آپ کے تذکرے کر رہی ہیں، آسمانوں پہ آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، انبیاء آپ کے تذکرے کر رہے ہیں، الہامی کتابوں میں آپ کے تذکرے ہیں، تورات میں آپ کا ذکر ہے، زبور میں آپ کا ذکر ہے، انجیل میں آپ کا ذکر ہے، قرآن تو ہے ہی آپ کے ذکر کے لیے۔ اس لیے غلامان مصطفیٰ جب بھی نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا یہ مہینہ آتا ہے، سرکار کی آمد پہ چراغاں شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد پہ اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، حضور کے تذکرے کرتے ہیں۔ یہ تذکرے کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جب ان کا ذکر سنا جائے گا تو ان کی محبت انسان کے دل کے اندر آئے گی۔ نبی رحمت علیہ السلام کے میلاد شریف میں ہم حضور علیہ السلام کے معجزات بیان کرتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کا ذوق میرا ساتھ دے تو سرکار نے خود جو اپنی شان بیان کی ہے، اگر حدیث سے وہ آپ کو سنا دوں، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ سنی شعروں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شعر تو ذوق ہے، لیکن عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، نبی پاک کا فرمان بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو حضور کی شان سنانا چاہتا ہوں، لیکن شان وہ سنانا چاہتا ہوں جو سرکار نے خود اپنی زبان سے بیان کی ہے۔ جس طرح آج غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے مسجد خوشبو رسول کے اندر، اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہوئے، ایک صحابی کہنے لگے اللہ نے جناب آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، کسی نے کہا اللہ نے جناب موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، کسی نے کہا جناب عیسیٰ کو کلمت اللہ بنایا ہے، روح اللہ بنایا ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ انتظامیہ کے حضرات کام کر رہے ہیں، بس آپ نے ادھر نہیں دیکھنا، ان کو کام کرنے دو، ذوق سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح آج محفل سجی ہے اور میں نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہوں، ایک مجلس صحابہ نے بھی سجائی، اور صحابہ مجلس سجا کر ایک صحابی نے کہا اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم تمام انبیاء کی عظمت کے قائل ہیں، تمام انبیاء کی شانوں کے قائل ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے سب سے بڑھ کر شانیں اور رتبے ہمارے نبی پاک کو عطا فرمائے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ نے جناب آدم کو صفی اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ نے عیسیٰ کو کلمت اللہ اور روح اللہ بنایا۔ یہ صحابہ کی مجلس میں انبیاء کے تذکرے ہو رہے تھے اور بڑے مقدر والے تھے، بڑے مقدر والے تھے، ان کی محفل میں نبیوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور کتنے مقدر والے تھے، نبیوں کا ذکر کر رہے تھے، ان کی محفل میں نبیوں کے سرکار تشریف لے۔ جب سرکار آئے نا تو
تو سرکار نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا میں نے میرے غلاموں تم یہ جو بات کر رہے تھے نا یہ میں نے تمہاری بات سنی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں؟ فرمایا ہاں سچ کہا، آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے بالکل سچ کہا۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ ساری باتیں سچ ہیں، لیکن مسجد خوشبو رسول میں عظمت رسول پہ ایک فکرہ دے کے دیکھوں گا آخری بندے تک یہ ذوق کیسا ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہاری ساری باتیں سچ ہیں، لیکن سنو علاوہ آنا حبیب اللہ ہے، مجھے اللہ نے حبیب بنا کے بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے بالکل سچ کہا، اللہ نے ہر نبی کو شان دی ہے، لیکن فرمایا الا و انا حبیب اللہ، اللہ نے کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو خلیل اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو کلمت اللہ روح اللہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ اب کلیم اللہ کی بھی شانیں ہیں، میں نے کہا ہر نبی کی شان ہے، ہر نبی کی شان ہے، لیکن ذرا شان کلیم اللہ دیکھ لیتے ہیں، بڑی شان ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کے پاس پانی کی ضرورت پڑی، سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگے کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کتنا پیارا عقیدہ ہے کہ جب قوم کو پانی کی ضرورت پڑی ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئی، کہنے لگے پانی چاہیے۔ اب سنیں اللہ نے کیا کہا، اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا یہ ڈنڈا، فرمایا اس کو پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارو۔ اچھا ہمارے ہاں بور کیا جاتا ہے، ہمارے ادھر چھمب میں پانی بڑا قریب ہے، 50-60 فٹ میں پانی آ جاتا ہے، لیکن بورنگ کے دوران پتھر آ جائے نا تو کہتے ہیں جی اب تو پانی مشکل ہی ہے کیونکہ پتھر آ گیا ہے، جب تک یہ ٹوٹتا نہیں پانی نہیں آتا۔ دنیا کا یہ ضابطہ ہے پتھر آ جائے پانی نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا دنیا کا مسئلہ اور ہے، تو میرا کلیم اللہ ہے، فرمایا تو کلیم ہے۔ اے موسیٰ ایسا کر یہ پتھر زمین کے اندر بھی نہیں ہے، پانی عمومی زمین کے اندر ہوتا ہے، وہ پتھر زمین کے اوپر پڑا تھا۔ کہا موسیٰ دنیا کا مسئلہ اور ہے، تیرا مسئلہ اور ہے، بندوں کا معاملہ اور ہے، تجھے ہم نے اپنا کلیم بنا کے بھیجا ہے، تجھے کلیم بنا کے بھیجا ہے۔ اب میں بے شک آہستہ بولوں لیکن آپ نے آہستہ نہیں بولنا۔ فرمایا اے موسیٰ ایسا کر، لوگ تو پتھر آ جائے سمجھتے پانی نہیں ملتا، تو ایسا کر لاٹھی ایک مارے گا پتھر سے 12 چشمے تیرا رب جاری کرے گا۔ پتھر زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، پتھر اوپر پڑا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی اٹھائی اور قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، محترم قبلہ قاری ناصر صاحب کی بات نہیں ہے، قبلہ خطیب صاحب کی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ ادھر موسیٰ نے لاٹھی ماری، ادھر رب کی قدرت نے پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری کر۔ یہ شان کلیم اللہ ہے۔ اے مسجد خوشبو رسول کو شبا کے غلامان مصطفیٰ، آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جس نبی کا میلاد منا کے بیٹھے ہو، جس نبی کی شان تذکرے کے لیے آج یہ محفل سجائی گئی ہے، اس نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب کے غلام جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا قافلہ ہے، پانی ختم ہو گیا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی عطا کیجئے۔ میں نے کہا کتنا پیارا عقیدہ ہے، صحابہ کو مشکل پڑی ہے، اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کے پاس آگے صحابہ۔ اب صحابہ کرام حضور کے پاس آئے نا، کہنے لگے حضور پانی نہیں ہے، جانوروں نے بھی پانی پینا، ہم نے بھی پینا ہے، وضو بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو پانی کا پیالہ لاؤ۔ پانی کا پیالہ لایا گیا۔ اب جب بنی اسرائیل کو
پانی کی ضرورت پڑی، اللہ نے کہا اے موسیٰ لاٹھی اٹھائیے، لاٹھی پتھر پہ ماریے، آپ لاٹھی پتھر پہ ماریں گے پتھر سے پانی جاری ہوگا۔ یہ تو شان کلیم اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب تو حبیب اللہ ہے، تجھے لاٹھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتھر پہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہاتھ پیالے میں رکھ دے تیری انگلیوں سے پانی جاری ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں پتھر سے تو پانی نہیں نکلتا ہے، یہ عمومی مسئلہ ہے، لیکن کبھی کبھی پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ کئی ہمارے کشمیر میں پہاڑ ہیں، میں نے کہا عمومی ضابطہ نہیں ہے لیکن پتھروں سے پانی آ جاتا ہے۔ کئی ایسے پتھر ہیں جن سے پانی آتا ہے، لیکن اس فکرے پہ اگر آپ کی آواز نہ آئی تو پھر بات بنے گی نہیں۔ میں کہتا ہوں پتھروں سے تو پھر کبھی پانی نکل آتا ہے، لیکن کسی کی انگلی سے پانی نکلے یہ صرف شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب، کلیم اللہ کو ہم نے کہا تھا لاٹھی اٹھائیں اور پتھر پہ ماریں، اے محبوب تجھے تو ہم نے اپنا حبیب بنایا ہے، تجھے تو حبیب بنایا ہے۔ آپ اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست مبارک پیالے میں رکھ دیں، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے سرکار کے یہ جو پورے، کہتے ہیں اتنا پانی پھوٹ رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا سرکار کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت کیا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت میں بیان کر رہا تھا۔ یہ عظمت کیوں بیان نہ کی جائے؟ یہ عظمت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو رتبہ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم تمام انبیاء کی عظمتوں کے قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سب سے اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آپ کی بیداری کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ہر سال کی طرح آپ بڑے بیدار بیٹھیں اور میں بھی کچھ تیاری کے ساتھ آپ سے سامنے آیا ہوں۔ اس ذوق سے پڑھ لیجئے گا، اس شوق سے پڑھ لیجئے گا، جب اگلے سال آجی صاحب یہ محفل سجائیں اس شعر کا لطف باقی رہے گا۔ مل کے ذرا کہہ دو سب سے سب سے ہمارا نبی سب سے والا، اللہ کے نبی آئے، سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ سنیے گا ذرا، سیرت کی کتابوں کا بے شمار باتوں میں اختلاف ہے، بے شمار باتوں میں اختلاف ہے، لیکن ایک بات پہ پوری کائنات کے سیرت نگار متفق ہیں، ایک بات پہ پوری کائنات کے محدثین متفق ہیں، اور وہ اس کون سی بات ہے؟ اس بات پہ کل کائنات کا اتفاق ہے، جب سرکار آئے ہیں ناف مبارک کٹی ہوئی ہے۔ اب میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اس سرزمین کوٹ شبہ پہ، انشاءاللہ یہ بات سن کے آپ کو لطف آئے گا۔ اس بات پہ یہ ذرا میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان بھی سمجھیں، بزرگ بھی سمجھیں، یہ بچے بھی سمجھیں۔ میں آپ کو عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا تھا تشریح آگے جا کے کروں گا، لیکن ذرا اس فکرے پہ دھیان دیجئے گا۔ میں کہتا ہوں بہت ساری باتوں پہ اختلاف ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بہت ساری باتوں پہ سیرت نگاروں نے اختلاف کیا، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ نہیں ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری سے اور مطالعے کی ایک جو ہے وہ سہارا لے کر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے ہیں ناف کٹی ہوئی ہے۔ اب ایک علم ہے امبریالوجی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ قرار پذیر ہونے سے لے کر اس کے پیدا ہونے تک
سارے علم کو جو علم ڈیل کرتا ہے اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں. گویا یہ فزکس کی ایک شاخ اس کو کہہ لیجئے, اس کو میڈیکل کی ایک شاخ کہہ لیجئے. ایمبریالوجی کے لوگوں کا اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں قرار پذیر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جھلی بن جاتی ہے جس کو میڈیکل کی زبان میں پلیسنٹا کہتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس کے اوپر ایک جھلی بن جاتی ہے. بچہ الگ ہے, ماں الگ ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی کالونی بالکل الگ ہے, اس کے رہنے کا معاملہ الگ ہے. وہ خوراک ماں کی خوراک سے لیتا ہے, وہ پانی ماں کے پانی سے لیتا ہے, وہ آکسیجن ماں کے آکسیجن سے لیتا ہے, لیکن وہ پلیسنٹا کے اندر لیتا ہے, وہ جھلی کے اندر لیتا ہے. اس کے اوپر ریسیپشن کا اور اس کی فیڈنگ کا نظام یہ ہے کہ ایک اس کی ناف ہے جس کو امبلائکل کارڈ کہتے ہیں. میڈیکل کے لوگ امبلیکل کارڈ بھی کہتے ہیں لٹریچر کی زبان میں, لیکن اس کے لیے آسان لفظ امبلائکل کارڈ ہے. وہ امبلائکل کارڈ جس کو ناف کہتے ہیں یہ ملا ہوتا ہے پلیسنٹا کے ساتھ, پلیسنٹا کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے. گویا ماں سے فیڈنگ جو بھی ہو رہی ہے وہ اس ناف کے ذریعے سے ہو رہی ہے. آکسیجن بچے کو مل رہی ہے اس ناف کے ذریعے سے مل رہی ہے. خوراک مل رہی ہے ناف کے ذریعے سے مل رہی ہے. ہوا مل رہی ہے ناف کے ذریعے سے مل رہی ہے. حرارت مل رہی ہے ناف کے ذریعے سے مل رہی ہے. اب میڈیکل کے ماہرین سے پوچھئے جناب ہمیں مسئلہ یہ بتائیے, ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ بتائیے, اگر ماں کے پیٹ میں بچے کی ناف کٹ جائے تو کیا بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ سارے میڈیکل کے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مادی بچے کے زندہ رہنے کا کہو میلاد منانے والوں تسلی سے مصطفیٰ کو نور کہو, اس لیے کہ اگر وہ نور نہیں ہے تو سارے میڈیکل کے ماہرین میرے سامنے آ جائیں, سارے فزکس کے ماہرین میرے سامنے آ جائیں, سارے ایمبریالوجی کے ماہرین میرے سامنے آ جائیں اور میرے سوال کا جواب دو کہ سرکار ماں کے پیٹ میں ہے, ناف کٹ گئی ہے, اگر نور نہیں ہے تو ماں کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے؟ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہے تو ماں کے پیٹ میں ناف کٹ گئی ہے, زندہ کیسے رہے؟ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ہر بچے کو زندہ رہنے کے لیے ناف کی ضرورت ہے. مصطفیٰ کریم وہ ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے سوائے خدا کے اور کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے غلامان مصطفیٰ عاشقان رسول ذرا توجہ کیجئے گا, ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں, سرکار کا میلاد منا رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنی محبوب کو نور بنا کے بھیجا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کیا کہتے ہیں سبحان طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور. ماشاءاللہ نور کی بات آ گئی ہے اور مسجد خوشبو رسول ہے. خوشبو رسول میں بیٹھ کر اگر نور رسول کی بات کریں گے تو کتنا لطف آئے گا. آج مسجد خوشبو رسول میں نور رسول کی بات کرنا چاہتا ہوں, مل کے ذرا کہہ دو سبحان طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا رکا سجدہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. سادات کرام تشریف فرمائیں. آج ہماری بڑی خوش بختی ہے, آج ہماری خوش نصیبی ہے, آج ہم میلاد تو منا رہے ہیں, سرکار کا ذکر کر رہے ہیں اور اس محفل کی صدارت جو کر رہے ہیں وہ بھی آلِ رسول ہیں. جو نقابت کر رہے ہیں وہ بھی آلِ رسول ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کا یہ مصرع اگر میں نہ پڑھوں تو بات بنے گی نہیں. کہتے ہیں تیری
نسل پاک میں ہے بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ سرکار کی جس طرح ولادت ہوئی ہے ایسے کسی کی ولادت کائنات میں نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو ہر شان ورا عطا فرمائی ہے، ہر شان نرالی عطا کی ہے، اور آج میلاد منا کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی دنیا دار کے تذکرے میں مزہ لیتا ہوگا، ہمیں تو مدینے کے تاجدار کی بات سن کے لوٹتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک یہ بڑی سعادت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے بنائی ہے۔ یہ کلیاں پھول گنچے رنگ و بو باد صبا کیا ہے، نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے۔ کائنات میں نبی پاک علیہ السلام اگر جلوہ گر نہ ہوتے یہ کائنات مارز وجود میں ہی نہ آتی۔ آج ہم اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عظمت والا رسول عطا فرمایا۔ اور اگر آپ کی آواز آئے تو میں حضرت میاں صاحب کھڑی والوں کی دوبارہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا غلامان مصطفیٰ کو لطف تب آتا ہے جب کوئی حضور کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ اپنے نبی کے تذکرے سن کے جھومتے ہیں۔ تاجدار کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمانی کی ہے وہ ترجمانی بڑی خوب ہے۔ حضرت میاں صاحب کہتے ہو رے کسے بجھنے کی اوسی ہم چونکہ بنیادی طور پر ولیوں کے فالور ہیں، صوفیاء کے فالور ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اہل سنت کے اصل جو ترجمان ہیں وہ اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اور میں ترجمانی کسی معمولی فقیر اور صوفی کے نام سے نہیں کروا رہا، جس کو دنیا نے عارف کھڑی کہا ہے میں ان کی زبان سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کی نظریے کی ترجمانی حضرت میاں محمد بخش اس طرح کرتے ہیں، سنیے گا ذرا محبت سے۔ آپ کہتے ہیں ہو رے کسے بجھنے کی اوسی تے توشا خریچی خبردار او میں نوئی کو نام تو سادا گہنا روز حشر دا۔ کیا
بات کی میاں صاحب نے. میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کوئی اپنی عبادتیں لے کے آئے گا, کوئی اپنی فقیریاں لے کے آئے گا, کوئی اپنے تقوی لے کے آئے گا, کوئی اپنے سجدے لے کے آئے گا, کوئی اپنی درویشی کو لے کے آئے گا. وہاں آپ کا غلام یہ فقیر محمد بخش صرف یہ لے کے آئے گا یا رسول اللہ میں دنیا میں بھی آپ کی نعتیں پڑھتا رہا ہوں, ادھر بھی آپ کی نعت سنانا چاہتا ہوں. اس لیے فرمایا اور کسے کچھ نیکی ہو سی تو شاہ خرچ کبردہ مینو ہی کو نام تو ساڈا گہنا روز ہے. یہ جو آپ محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور میں تو چونکہ ابتدا سے یہاں پہ بیٹھا ہوں, نماز بھی ادھر ہی آ کے پڑھی اللہ کے فضل سے, تلاوت سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور یہ اس مسجد شریف کا اعزاز ہے اللہ کے فضل سے کہ ماشاءاللہ بزرگ حضرات کثرت سے تشریف فرما ہوتے ہیں, بڑے ذوق سے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک اس کا درجہ کیا ہے. میاں محمد بخش جیسا فقیر یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں قیامت کے دن بھی یہی لے کے آؤں گا, میں آپ کا ذکر کرتا رہا. یعنی حضرت میاں محمد بخش صاحب جیسا بندہ یہ کہے کہ کوئی کچھ لے کے آئے گا, کوئی کچھ لے کے آئے گا, محمد بخش یہ لے کے آئے گا دنیا میں آپ کی نعتیں پڑھتا ہے. نبی رحمت علیہ السلام کے تذکرے کرنا, سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے, بڑی شان کی بات ہے, بڑے رتبے کی بات ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے کوئی نہیں. میں چاہوں گا میں سہانی گڑی کی طرف جانا چاہتا ہوں. وقت کی نبضیں میرے ہاتھ میں, مجھے معلوم ہے کتنی گڑیاں رہ گئی ہیں, مجھے وقت کی نزاکت کا خیال ہے, لیکن میں یہ چاہوں گا رات بیتتی جا رہی ہے, رات بیتتی جا رہی ہے. میں میلاد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میلاد کا یہ ذکر سن کر اگر کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے تو آپ خدا کے کہہ دو سبحان اللہ. آئینہ اسی آپ کے ذوق میں جانا چاہتا ہوں آگے, لیکن کیا کہنا چاہتا ہوں. دنیا تے آیا کوئی تیری نام, دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نام لدا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت و شان عطا فرمائی ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے جیسے میں نے ابتدا میں کہا, ہم کوئی بھی محفل سجاتے ہیں لیکن ہماری ہر مجلس کا, ہر محفل کا, ہر بزم کا عنوان جو ہوتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہی ہوتا. نبی پاک علیہ السلام کے یہ تذکرے کر کے, ان کی شانوں اور عظمت و رفعت کو بیان کر کے ہم کائنات کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ کوئی مجبور نبی نہیں ہے, اللہ کے محبوب نبی, اور وہ دنیا میں اپنی شان اور رفعت لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی جسم مبارک کو کیا کیا رتبہ عطا کیا ہے. مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے. وہ روایت چونکہ خوشبو رسول کی ہے اور یہ مسجد بھی خوشبو رسول ہے, اس لیے میں ذرا سرکار کے پسینے کی خوشبو بھی بات کروں گا تو پھر جا کے بات بنے گی, تاکہ خوشبو رسول کا ذکر مسجد خوشبو رسول میں ہو جائے. مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں مدینہ منورہ کی خاتون آ گئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے, مجھے خوشبو عطا کریں.
مسجد بھی خوشبو رسول ہے اور میں خوشبو رسول کی ترجمانی آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ہاتھ چاہ کر ذرا محبت نہ بولو. یہ ویسے محفل جو ہے نا میرے کیریئر کی محفلوں کی بہت منفرد محفل ہوتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بزرگ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں اور عموماً محفلوں میں نوجوانوں کی آواز زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ واحد مسجد ہے جہاں بزرگوں کی آواز نوجوانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ نورانی چہرے اور یہ خوبصورت چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں اور قبلہ حاجی منور صاحب بھی تشریف ہے. نور علی نور ہو گیا مسئلہ. یہ ان کو ہم اول علماء کہتے ہیں. ماشاءاللہ سارے ہی بیٹے علم رشدی جو ہے وہ دین رسول کے علم کی طرف لگا دیے. اس واسطے محفل میں بڑا رنگ بن گیا ہے. میں چاہنا ذرا ذوق نہ سبحان اللہ نے آواز. بالکل بالکل یہ ذوق مجھے پتا ہے. بالکل میں اچھے طریقے سے اس محفل کے ذوق کو جانتا ہوں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مسجد خوشبو رسول ہے تو بات بھی حضور کی خوشبو کی سنا دیجیے. مدینہ منورہ کی خاتون آ گئی کہنے لگی یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے خوشبو عطا کیجئے. نوجوانوں ذرا دھیان کرنا بزرگوں کی شفقت تو مجھے حاصل ہے ان کی توجہ تو میری طرف ہے آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں. اتفاق کی بات ہے وہ مائی صاحبہ خوشبو لینے کے لیے آئی. اتفاق کی بات ہے کاشانہ مبارک میں خوشبو تو نہیں ہے لیکن یہ وہ گھر ہے جس سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے. ابھی حضرت شاہ صاحب ہمارے نقیب محفل یہ بڑے پرجوش اور ماشاءاللہ پورے وطن عزیز میں الحمدللہ سوشل میڈیا پر نبی پاک کی محبت کا بھی ابلاغ کرتے ہیں حضور کے صحابہ کی محبت کا اور حضور کی آل کی محبت کا. اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں بازو اٹھا کے لیتے ہیں سرکار کی آل کا نام لیتے ہیں سینہ تان کے لیتے ہیں. ہمیں کیا مسئلہ یار ہمیں کیا مسئلہ ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ذرا سنیے گا نبی پاک علیہ السلام کے کاشانہ مبارک میں نے عرض کیا خوشبو تو نہ تھی لیکن میں نے کہا یہ گھر ایسا ہے کوئی خالی لوٹا نہیں ہے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا. یہ تو کریم ہے نا بڑے یہ تو بڑے کریم ہیں. حضرت امام حسن پاک کے پاس ایک بندہ آ گیا مانگنے کے لیے کوئی 1500 درہم تھے. وہ اس نے سوال ہی اتفاقاً آ کے کیا کہ 1500 درہم چاہیے ادھار چاہیے. اب حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے پاس گئے اور کہا بندہ مانگنے کے لیے آ گیا ہے تو کیا ہے ہمارے پاس. اتفاق سے وہی تھا جو اس نے مانگا لیکن دینے والوں کا کرم بھی دیکھیں اس گھر کی سخاوت بھی دیکھیں. فرمایا یہ بندہ لینے آیا ادھار لیکن ہم ادھار نہیں دیں گے ہم تو عطا کرنے والے ہیں لیکن اب ان کریموں کا کرم بھی دیکھیں. فرمایا اگر ہم اس کو کہیں گے نا بھئی تمہیں ویسے دے رہے ہیں کیا پتہ یہ شرمندہ ہو اس کی عزت نفس پہ حرف آئے. سنو عظمت آل رسول پہ میں آپ کی آواز نہیں آنکھ بھی اٹھنا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کریں گے ایسا دیں گے ادھار جب گھر چلا جائے گا چٹھی لکھیں گے ادھار نہیں دیا ہماری طرف سے تحفہ سمجھو. اس گھرانے کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے. فرمایا دیں گے ادھار منہ پہ یہی کہیں گے ادھار ہے لیکن جب چلا جائے گا کہیں شرمندگی نہ ہو. فرمایا ہمارے دروازے پہ کسی کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا قیامت تک ہمارا نام لینے والا سر جھکائے گا نہیں قیامت تک سر اٹھا کے چلے گا جو ہمارا نام لینے والا ہوگا. لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ تو چھوٹے کریموں کی بات سنائی بڑے کریم کی بات سنانے لگا. میں نے کہا مائی آ گئی خوشبو تو نہیں ہے لیکن اگر آپ کا ذوق ساتھ دے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کوئی بات کر دو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. کیا مصرع کہا. فرمایا آپ کی سخاوت کا یا رسول اللہ کیا کہنا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
کہاں آپ کے دروازے پہ نہیں کسی نے سنا ہی نہیں ہے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر یہ جو کلمے میں لا ہوتا ہے نا، لا عربی میں کہتے نہیں کو، کہتے ہیں سرکار کی زبان پہ کبھی لا آیا نہیں ہے، اور اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو کبھی بھی حضور کی زبان پہ لا آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج یہ خوشبو ہے رسول مسجد کی انتظامیہ نے، محترم قبلہ حاجی صاحب نے، قبلہ پیر سید منیر شاہ صاحب نے، تمام اہل محلہ نے یہ کیوں بزم سجائی ہے؟ اس لیے کہ جو ان کے نام لیوا ہوتے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ ہر ایک سخی کے مانگنے والا محتاج ہو سکتا ہے، لیکن جو در رسول کا مانگتا ہوتا ہے کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ وہ مائی صاحب آ گئی، کہنے لگی خوشبو چاہیے۔ سرکار نے فرمایا ایسا کرو ایک شیشی لے آؤ۔ وہ مائی گئی اور شیشی لے آئی۔ سرکار نے اس طرح کے لکڑی کی شاخ لی نا، اور اپنا یہ قمیص مبارک اوپر کی، اور اس طرح پسینہ سرکار نے اپنا اتارا، شیشی میں ڈالا، اور فرمایا ایسا کرنا جب بیٹی کو دلہن بنانا تو یہ پسینہ ہی لگا دینا، یہ پسینہ لگا دینا۔ اب وہ خاتون یہ پسینہ لے کے چلی گئی، بیٹی کو جب دلہن بنایا اس پہ حضور کا پسینہ لگایا۔ کہتے ہیں اس کی خوشبو صرف گھر کے اندر نہیں رہی، صرف گلی کے اندر نہیں رہی، صرف محلے کے اندر نہیں رہی ہے، جس طرف دیکھتے ہیں ہر طرف خوشبو رسول ہی ہے، ہر طرف خوشبو رسول ہے۔ اب یہ حضور کے پسینے کا کمال ہے۔ بہت مدت گزر گئی، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی کوئی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے، مواجہ شریف کے سامنے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے لگے۔ سلام کر کے نکلے، آگے ایک حاجی جا رہا ہے، حاجی کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا بندے کے جسم سے خوشبو آئی، وہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب باہر نکلا تو آپ نے اس کا کندھا پکڑا، رک گیا بندہ۔ حضرت پیر صاحب نے کہا کہ بھائی میرا نام جماعت علی شاہ ہے، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، میرے آقا کو خوشبو بڑی پسند تھی، میں انہی کے گھر کا بندہ ہوں، مجھے بھی بڑی خوشبو پسند ہے، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے، اور لوگ مجھے خوشبو کے تحفے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نواب آف حیدرآباد دکن میرا مرید ہے، بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو ہے وہ مجھے بیچتا ہے، لیکن بھائی جو یہ خوشبو تیرے جسم سے آ رہی ہے، یہ خوشبو یہ تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، یہ تو کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے؟ جب حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے یہ پوچھا نا کہ تم خوشبو کون سی استعمال کر رہے ہو، اب اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا بابا جی کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتا، آپ جیسے بزرگوں سے سنائیں سرکار نے ایک دلہن کو اپنا پسینہ دیا تھا، میں اسی عورت کی نسل سے ہوں۔ پھر مسجد خوشبو رسول والوں مجھے یہ جملہ کہہ لینے دو، مجھے یہ بات کہہ لینے دو، سرکار جس کو پسینہ عطا کر دے خوشبو اس کی نسلوں میں جاری رہتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام جب کسی کو اپنا پسینہ عطا کر دیتے ہیں تو اس کی خوشبو اس کی نسلوں میں جاری رہتی ہے۔ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب کائنات میں تشریف لائے ہیں نا تو اب عالم کیا بنا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی آمد پہ آسمان کے ستاروں کو مکہ معظمہ کے قریب کر دی۔ اب میلاد کی چند باتیں اس لیے کہ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں جس جگہ پہ حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے سارا سال اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سرکار 12 ربیع الاول کی نورانی ساعتوں میں
सरजमीन मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ लाए, इस अंदाज में तशरीफ लाए। अल्लाह ने आसमान के सितारों को करीब कर दिया है। मक्का मुअज़्ज़मा के लोग कहते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हजरत मई शिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब हुजूर की विलादत हुई मैं उस वक्त काशाना मुबारक में थी। मैंने क्या देखा, हैरान रह गई हूँ। आसमान पे निगाह डालती हूँ, आज सितारे आसमान पे नहीं है, हजरत आमिना के हुजरे पे हैं। फरमाया आज सितारे लग रहा आसमान पे नहीं, हजरत आमिना के उजरे पे हैं। और कहती है कि यूं महसूस होता था कि इस तरह अगर हम हाथ बढ़ाएंगे तो आज हमारा हाथ सितारों तक भी चला जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम आ रहे, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान के सितारों को करीब कर दिया। अब हुजूर की विलादत हुई, हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने, आपकी एक रवायत बड़ी मशहूर है, आप फरमाती हैं कि जब सरकार तशरीफ लाए, कहती हैं मैं बैठी हुई मक्के की ज़मीन पे थी, मुझे शाम के महल्लात नजर आए। अच्छा, आजी साहब तो माशाल्लाह अभी होके आए, हमारे आजी मुनव्वर साहब भी माशाल्लाह ये ज़ियारत करके, और भी बेशुमार लोग वहाँ पे गए होंगे। आज उस जगह पे आप खड़े हों, आज जहाँ हुजूर की विलादत हुई है, तो आपको सिवाय पहाड़ियों के नजर ही कोई नहीं आएगा। जिधर भी देखेंगे पहाड़ी पहाड़ी है। अब सवाल ये है कि हजरत आमिना है घर के अंदर, और अगर बाहर भी आप निकल कर देखेंगे तो पहाड़ियां आपको नजर नहीं आएंगी। अब चे जाए कि वो वक्त भी ऐसा है कि जब अभी अंधेरा जा रहा है, सुबह आने वाली है। अब मक्के में बैठकर किसी कोई बंदा कहे मुझे शाम नजर आ गए, शाम किधर है, मुल्क शाम, और शाम के महल्लात नजर आ गए, ये मसला क्या है? ये मसला ये है, और इस पे भी आपने तवज्जो देनी है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, हुजूर की विलादत के साथ ही कायनात में एक नूर फैला है। अच्छा, इस पे जो माहिरीन है ना, साइंस के माहिरीन, वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो तेज़ किस्म का नूर होता है ना, तेज़, वो नज़र नहीं आता है। ये जो हमें नज़र आता है ना, ये कम दर्जे का नूर होता है, ये कम दर्जे का होता है जो हमें नज़र आता है। कहा जो तेज़ दर्जे का नूर होता है उसका मामला कुछ और होता है। कहा वो क्या करता है? कहा वो तेज नूर ऐसा होता है कि जब वो किसी भी चीज से गुजर रहा होता है ना, तो आगे पहाड़ आए तो पहाड़ को भी शीशा बना देता है, उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है। अब उसके आगे दरख्त आए, दरख्त को ट्रांसपेरेंट कर देता है, पत्थर आए, पत्थर को ट्रांसपेरेंट करता है, पहाड़ आए, पहाड़ को ट्रांसपेरेंट करता है। कहा ये छोटे दर्जे का नूर है। मैं नूरे मुस्तफ़ा पे बात पहुंचाना चाहता हूँ। घड़ियाँ कम रह गई हैं और शायद लंगर वाले भी मुतहर्रिक हो गए हैं और दुआ के लम्हात शायद करीब आ गए हैं, लेकिन मैं नूरे मुस्तफ़ा की बात बताना चाहता हूँ। कम दर्जे का नूर था जो नजर आने वाला है। तेज नूर क्या करता है? कहा वो पत्थरों से गुजर जाता है, वो पहाड़ों से गुजर जाता है, वो दरख्तों से गुजर जाता है, वो दीवारों से गुजर जाता है। लेकिन कहा एक नूर और भी है। कहा ये क्या करता है? कहा नूरे मुस्तफा ऐसा नूर है, ये पत्थरों के अंदर से जब गुजरता है, अगर पीछे कोई चीज देख रही हो उसकी नजर को भी गुजार देता है। अब क्या हुआ? जब हुजूर का नूर निकला, अब वो नूर ट्रांसपेरेंट कर रहा था पहाड़ों को, पत्थरों को, दरख्तों को, दीवारों को। वो नूर जब जाने लगा, निगाहे आमिना उस नूर के पीछे पड़ी है, पूरी कायनात को रोशन कर दिया। आमिना बैठी मक्के की जमीन में है, शाम के महल्लात देख रही। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अजमत लेके आए हैं। इसीलिए आखिर में हम कहते हैं बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी मेरे आका हिदाई। आखिरी लम्हात आ गए, लेकिन मैं चाहूंगा जिस बड़ी तवील देर से आप बड़े ज़ौक़ के साथ बैठे रहे, अब इन लम्हों में भी जरा ज़ौक़ अल्लाह कीजिए। बड़ी तूने तौकीर पाई
حلیمہ بنی میرے آقا کی دائی، اور معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے، یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ، یہ کس باغ سے پھول لائی۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ جو حضور کو لے کے آئی ہے، کٹیا ہے، آج اس کٹیا کے اندر چراغ تو نہیں تھا، دیا تو نہیں تھا، روشنی نہیں ہے، گاؤں والے حیران ہو گئے، حلیمہ کے گھر میں چراغ نہیں تھا، حلیمہ کے گھر میں دیا نہیں تھا، لیکن آج مسئلہ عجیب ہو گیا، پوری کٹیا ہی نور نلا نور ہو گئی ہے۔ حلیمہ کی آج کٹیا کے مقدر بدل گئے، آج اس جھونپڑی کے مقدر بدل گئے۔ جس جھونپڑی میں اندھیرے ہوا کرتے تھے، جس جھونپڑی میں تاریکی ہوا کرتی تھی، آج نور ہی نور آ گیا۔ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ بنی میرے آقا کی دائی۔ یہ ذکر مبارک ایسا ہے کہ اگر جتنا میں نے کیا اور بھی کروں تو پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میں بارے دیگر شکر گزار ہوں محترم حاجی عبدالرزاق صاحب کا، اور ہمارے بڑے بھائی پی سید منیر حسین شاہ صاحب بخاری معتزلہ العالی اور علامہ قاری ناصر محمود صاحب اور تمام اہلیان کوٹچی بانکا، جن نے اس خوبصورت بزم کو سجایا اور مجھے بھی حاضری کا موقع دیا۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے